ایک ایسا شخص جو عالم بھی ہو، عابد بھی ہو، زاہد بھی ہو، اور زمین پر بیٹھ کر اللہ کے عرش اعظم کو دیکھتا ہو، اور جس کے پاس اسم اعظم کا علم بھی ہو، اور لاکھوں ہزاروں اس کے طلبہ ہوں، لاکھوں ہزاروں اس کے مریدین میں سے ہوں، چاہنے والوں میں سے ہوں، لوگ اس کے پاس آئیں اور آ کر اس سے دعا کا کہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو بھی قبول کرتا ہو، ایسے خوش قسمت شخص کے کیا کہنے، اگر ہمیں بھی میسر آئے، ہم بھی اس کو دیکھیں، تو ہمارا فوری طور پر ایسے شخص کی جانب رجوع ہوگا، ہمیں کوئی اور جب نظر نہ آئے گا، ہم اللہ کے نیک لوگوں کی جانب ہی مبذول ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسے ہی شخص کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم کو بھی جانتا تھا، فرش پر بیٹھ کر اللہ کے عرش کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور ہزاروں لاکھوں اس کے مریدین تھے۔ اللہ کا قہر ایسا اس شخص پہ ٹوٹا کہ اس کی زبان لٹک کر کتے کی طرح باہر آ گئی، اور قرآن نے بھی اس شخص کو کتے سے مشابہت دی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بلم بن باورا تھا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم جوارین سے جہاد کرنے کے لیے اپنے لشکر کو روانہ کیا، تو اس بلم بن باورا کے جو لوگ تھے وہ اس کے پاس آئے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ہماری زمین پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ یہاں سے شکست کھا کر واپس چلے جائیں، چونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ آپ کی بات کو کبھی رد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی بات کو کبھی موڑے گا نہیں، تو آپ نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ ہماری زمین پر حملہ نہ کر سکیں۔ یہ بات سن کر بلم بن باورا کانپ اٹھا اور اس نے کہا کہ تم لوگ بدبخت ہو، تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو، میں کیسے ایک نبی کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں، مجھ سے ایسا کام قطعاً نہ ہوگا، نہ یہ کام میں سر انجام دے سکتا ہوں۔ لیکن بلم بن باورا کے جو ماننے والے تھے انہوں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اس کے ترلے کیے، منتیں کی، سمجھتیں کی کہ خدا کا واسطہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں تاکہ وہ ہماری زمین پر قبضہ نہ کر سکے۔ ان کے رونے اور گڑ گڑانے کے باوجود بلم بن باورا نے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی قسم کی کوئی بد دعا نہ کی، بلکہ یہ کہہ کر صاف صاف انکار کر دیا کہ میری دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے اگر میں ان کے لیے بد دعا کروں گا۔ اس کے بعد بلم بن باورا کی قوم نے اس کے لیے مہنگے مہنگے تحائف، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں، نذرانے، عقیدتیں پیش کی۔ مال و دولت کی ہرس میں، لالچ میں آ کر بلم بن باورا اپنی گدی پر سوار ہو کر نبی موسیٰ کلیم اللہ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ شاید بلم بن باورا بھی 2022 کے پیروں جیسا تھا جو طرح طرح کے تحائف کی لالچ میں آ کر اللہ کے نیک بندوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکل گیا، اللہ کے نیک لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے نکل گیا۔ خیر، اپنی گدی پر بد دعا کرنے کے لیے جب وہ نکلا تو اس کی گدی بار بار رک جاتی اور پیچھے کی جانب وہ اپنے آپ کو دھکیلتی، لیکن بلم بن باورا اس کو مارتا تھا کہ وہ آگے کی جانب جائے۔ بار بار مارنے کے باوجود اللہ نے اس گدی کو زبان عطا کی۔ اس گدی نے کہا، اے بلم بن باورا، تیرا بڑا ہو، میرے سامنے ایک فرشتہ ہے جو بار بار مجھے پیچھے کی جانب دھکیلتا ہے، اور تو اتنا بدبخت ہے کہ ایک نبی موسیٰ کلیم اللہ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکل گیا، یہ تیری کتنی بدبختی ہے۔ لیکن بلم بن باورا گدی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھا، اس کو مار مار کر آگے کی جانب دھکیلتا رہا، حتیٰ کہ ایک حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا اور ان کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بد دعا کرتا، وہی بد دعا اس کی اپنی زبان سے اس کی قوم کے لیے نکل آتی۔ جو بد دعا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے کرنا چاہتا تھا، وہی وہ اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے جاری ہو جاتی۔ اس کی قوم نے بلم بن باورا سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بد دعا کرو، نہ کہ ہمارے لیے۔ اس نے کہا، میں کیا کروں، میں انہی کے لیے بد دعا نکالتا ہوں، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، بلکہ الٹا آپ لوگوں کے حق میں میرے منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے۔ پھر اللہ کا ایسا غضب ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ جیسے ہی اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آئی تو وہ رونا چلانا شروع کر دیا، ہائے بدبختو، تم لوگوں نے میرے سے کیا کروا دیا، میری زبان لٹک کر باہر آ گئی، میری دین و دنیا تباہ ہو گئے۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو تو تم ایسا کرو، ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو زیورات، پوشاک، لباس تیار کر کے خوبصورت بنا کر اس لشکر کے سامنے پیش کرو۔ اگر اس لشکر میں سے کوئی ایک شخص بھی زنا کرنے پر، گناہ کرنے پر آمادہ ہو گیا تو سمجھ جانا کہ یہ لشکر جو ہے شکست کھا کر یہاں سے واپس چلا جائے گا۔ چنانچہ بلم بن باورا کی قوم نے اس کی بات کو مانتے ہوئے اپنے لشکر میں ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو خوبصورت زیورات اور لباس پہنا کر
موسیٰ علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ ایک خاتون پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہتا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اس شخص کے دماغ پر شہوت کا ایسا بھوت سوار تھا کہ وہ اس سے باز نہ آیا اور اس کے ساتھ گناہ کے کام میں مبذول ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی اور وہ لشکر تتر بتر ہو کر ناکام اور نامراد واپس لوٹا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ اور بلم بن بوڑا، جس کی زبان لٹک کر سینے پر آ چکی تھی، وہ یوں ہی بے ایمان ہو کر مر گیا۔ دوستو، قرآن کا یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ علماء کرام، وہ پیران عظام جو اپنے مریدین سے نذرانے لے کر ان کی مرضی کی بات کرتے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ خود شریعت کے تابع ہوتے ہیں، اور مریدین کے تحائف پر، مریدین کی گاڑیوں پر، پراڈوں پر، پجاروں پر فریفتہ ہو کر اللہ کے نیک لوگوں کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے نیک لوگوں کے لیے ہی بد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہی ہیں۔ اسی لیے تو بابا اقبال نے کہا تھا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔